گیتی پہ فلک کا ماہ پارا اترا، لے کر در حیدر کا سہارا اترا، اللہ رے زہرا کی عبادت کا شرف، تسبیح بنانے کو ستارہ اترا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین و بولایت فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، ملکہ عالمین و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ 1444 ہجری 29 جمادی الاول سے 3 جمادی الثانی تک آپ شہادت معصومہ عالمین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سلسلے کی مجالس سماعت فرما رہے ہیں، جس کا مرکزی عنوان نور علی نور و عالم ظہور قرار پایا ہے، اور اس خمسے میں ملکہ عالمین کے 5 روحانی معاملات ہیں جن کو عنوان بنا کر میں آپ کے سامنے مجالس کو پیش کر رہی ہوں، جس کی پہلی مجلس دعائے نور، دوسری مجلس نماز استغاثہ، اور آج تیسری مجلس بعنوان تسبیح و تقدیس آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور آنے والی مجالس میں حدیث قصہ اور معجزہ اور قرآن کے عنوان پر میں آپ کے سامنے مجالس کو پیش کروں گی۔ تسبیح و تقدیس، پروردگار عالم نے، اللہ رب العزت نے کلام پاک میں لفظ تسبیح کو تسبحہم کے الفاظ کے ساتھ نازل فرمایا ہے، اور سورہ الاسراء، سورہ بنی اسرائیل، الاحزاب، سورہ النور، الصاف، التغابن، الحشر میں جا بجا مقامات پر لفظ تسبیح، سبح اور تسبحہم کے الفاظ جو ہیں وہ نازل ہوئے، جس میں پروردگار عالم نے ایک آیت میں ارشاد فرمایا، سبح للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے پروردگار عالم کی تسبیح کو بجا لاتا ہے۔ لفظ تسبیح کے معنی یہ ہیں، پروردگار عالم کی تسبیح کو بجا لانے کے معنی یہ ہیں کہ اس کو اس کے شرف، اس کی بزرگی کے ساتھ کہ وہ حی القیوم بھی ہے، وہ کبیر بھی ہے، ذوالجلال والاکرام بھی ہے، اور علی کل شیء قدیر بھی ہے، اس کو اس کی صفات کے ساتھ پکارنا تسبیح کہلاتا ہے۔ اور یہ بھی عقیدہ ہو کہ زمانے میں جو ظلمت ہے، جو عیب ہے، پروردگار عالم کی ذات اس سے مبرہ ہے، اور وہ تسبیح الہی کے جو مخلوق ادا کر رہی ہے، جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اس کا فہم و ادراک کرنا بھی بہت مشکل ہے، ناممکن ہے، کیونکہ ذرہ ذرہ چپا چپا جو کچھ کائنات میں مخلوق ہے وہ پروردگار عالم کو پکارتا ہے، اور ہر آن پکارتا ہے۔ اب یہی تسبیح الہی جس کا آغاز ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں عالمین کے رب کے لیے ہیں،
وہی پروردگار عالم نے تسبیح و تقدیس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. ایک جو ہے وہ تسبیح اختیاری ہے. تسبیح اختیاری وہ تسبیح ہے کہ جو پروردگار عالم کی مخلوق جس میں ملائکہ، انبیاء، مرسلین، اولیاء، اوصیاء اور تمام جن و انس پروردگار عالم کی تسبیح اور تقدیس کر رہے ہیں. یہ ہے تسبیح اختیاری جس کو انہوں نے اختیار کیا. اور جو دوسری تسبیح ہے وہ ہے تسبیح اضطراری. اور اس کی تعریف یہ ہے کہ پروردگار عالم کے وہ اختیار کہ جو اختیار اس عالمین پر بھی ہے کہ جہاں جہاں طلوع آفتاب کے ساتھ اور غروب آفتاب کے ساتھ ماہتاب کی کرنیں پہنچتی ہیں، روشنی کی مٹھاس پہنچتی ہے، اور جہاں جہاں طلوع آفتاب کے ساتھ آفتاب کی کرنیں پہنچتی ہیں، اور وہ تمام مخلوق جس میں چاہے وہ آسمان سے برسنے والا ابر رحمت ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ سمندر میں موجود پانی کے قطرے کیوں نہ ہوں، اس پر پروردگار عالم کا اختیار ہے. جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے اس میں اس کی ولایت تکوینی کی تسبیح ہر مخلوق پڑھتی ہے، جس کو فہم و ادراک میں لانا ناممکن ہے کہ جو مخلوق جبل ہوں، چاہے پہاڑ ہوں، چاہے افلاک پر کوئی مخلوق ہے، ستارے، سیارے اور بے حد مخلوق جتنی بھی کائنات میں پروردگار عالم کی خلقت ہے، اور وہ اس پروردگار عالم کی ولایت تکوینی پر تسبیح اور تقدیس بجا لا رہی ہے. یہ ہے تسبیح اضطراری. اب وہ تسبیح کہ جب پروردگار عالم نے ایک کلمے سے اپنی روح کو ملا دیا اور پھر پنجتن پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے نور کا ظہور ہوا، وہ عالم نور میں عرش معلیٰ پر حالت سجدے میں پروردگار عالم کو اس کے ذاتی اسم کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ پکار رہے تھے، جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت سجدہ میں جو پہلی تسبیح پڑھی وہ تھی سبحان اللہ، اور مولائے کائنات امیر المؤمنین نے حالت سجدے میں جو پہلی تسبیح پڑھی وہ تھی الحمدللہ، اور امام حسن مجتبیٰ نے پروردگار عالم کو کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہوئے کہا لا الہ الا اللہ، اور امام حسین علیہ السلام نے حالت سجدہ میں جو تسبیح پڑھی وہ تھی اللہ اکبر. پہلے اس کے ذاتی اسم کو اور پھر اس کی صفت کو پکارا. اور شہزادی کونین ملکہ عالمین نے عالم نور میں جس تسبیح کو پڑھا وہ تسبیح ہے سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. آپ اس تسبیح اور تقدیس کو عالم نور میں پڑھا کرتی تھیں. اور فرشتوں، ملائکہ کی تسبیح کیا تھی اس عالم نور میں؟ وہ فرشتے یہ کہتے تھے کہ سبوح قدوس من انوار ما اکرمہا اللہ تعالی. وہ پروردگار عالم کی بزرگی اور شرف کی تعریف کرتے تھے کہ جس نے ان انوار کو خلق فرمایا. بس آسمانوں اور زمینوں میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو پروردگار عالم کو اس کے شرف اور بزرگی کے ساتھ نہ پکار رہا ہو، اس عقیدے کے ساتھ کہ وہ ہر عیب سے مبرہ ہے، اور پروردگار عالم تو بڑا ہی بردبار اور غفور الرحیم ہے. اب بوسیلہ معصومین علیہ السلام کلام پاک کے 114 سوروں میں سے کچھ ایسی آیات ہمارے تک پہنچیں جو اپنے اپنے اسرار و رموز رکھتی ہیں، اور معنی کے اعتبار سے مومنین ان کو تلاوت کرتے ہیں اور اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے ان کو پڑھا کرتے ہیں. اسی طرح پروردگار عالم کے اسماء الہی جن کے اپنے اپنے معنی ہیں ان کو ہم تسبیح کی صورت میں پڑھا کرتے ہیں. رسالت مآب کے اسماء مبارک، معصومین علیہ السلام کے اسماء مبارک کو ہم حاجات کی برابری کے لیے تلاوت کیا کرتے ہیں. اسی طرح کچھ لوگ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور آئے اور آپ سے اپنے حق میں دعا فرمانے کی التجا کی.
تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح ان کے لیے دعا فرمائی کہ آپ نے کہا اللہم ارحم علی فلاں بحق امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب۔ جب آپ نے پروردگار عالم کے حضور امیر المؤمنین کا واسطہ دیا تو سب بڑے حیران ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، کیا جب آپ اپنے حق کے لیے دعا کرتے ہیں تب بھی امیر المومنین کا ہی وسیلہ دیا کرتے ہیں؟ تو رسالت مآب نے فرمایا بے شک جب میں اپنے حق کے لیے بھی پروردگار عالم کے حضور کوئی بھی دعا کرتا ہوں تو میں ایسے ہی دعا کرتا ہوں کہ اللہم ارحم علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحق امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب۔ تو یہ وسیلے ہیں جو پروردگار عالم کے حضور دیے جاتے ہیں، جس سے ہماری تسبیح و تقدیس جو ہے وہ قبول و منظور ہوتی ہے۔ اور یہیں پر میں آپ کے سامنے آیت درود کو پیش کروں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مجھ پر اور میری آل پر درود بھیجتا ہے تو وہ دو فرشتے جو پروردگار عالم نے ایک انسان کے ساتھ مخصوص کیے ہیں، جن میں سے ایک فرشتہ نیکی کو لکھنے پر مامور ہے اور دوسرا گناہوں کو لکھتا ہے، یعنی جب وہ شخص نیکی کرتا ہے تو نیکی والا فرشتہ نیکی کو لکھنے میں مصروف ہو جاتا ہے، اور جب وہ شخص کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ لکھنے والا فرشتہ گناہوں کو لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ وہیں پر جب کوئی مجھ پر اور میری آل پر درود بھیجتا ہے تو دونوں فرشتے جو ہیں وہ مصروف عمل ہو جاتے ہیں۔ کس طرح؟ نیکی والا تو نیکیاں لکھنے میں مصروف ہو جاتا ہے اور گناہ لکھنے والا جو ہے وہ گناہوں کو مٹانے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ جب تم مجھ پر اور میری آل پر درود بھیجتے ہو تو خود پروردگار عالم تمہارے ساتھ شامل درود ہو جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو سب سے عظیم عبادت ہوئی تسبیحات میں ایک درود، یعنی ہر عبادت کے اول اور آخر میں درود پڑھنے کا حکم ہے۔ یہ تو ایک میں نے آپ کو درود کے وسیلے سے اس مجلس کی تسبیح و تقدیس کے عنوان کے تحت میں نے آپ کو بتایا۔ اب میں اپنی مجلس کی جانب مزید اپنے عنوان کی جانب جاتی ہوں اور لے جاتی ہوں آپ کو شہزادی کونین ملکہ عالمین کے فضائل کے اس بحر میں کے قریب، جہاں سے اگر ہم کچھ موتی گوہر شہزادی کونین کے فضائل کے سمیٹ لیں تو وہ ہمارے لیے باعث راحت اور باعث سکون ہوں گے۔ تو شہزادی کونین ملکہ عالمین کا ایک خطاب ہے قائمہ کے معنی یہ ہیں کہ جس کی وجہ سے زمانہ قائم ہے، اور آپ ہی کا لقب ہے محمدہ سے مراد ہے وہ جس کی سب سے زیادہ حمد کی گئی ہو، تعریف کی گئی ہو۔ پھر ہے بقیہ، جو باقی رہنے والی بی بی ہے وہ بھی تو فاطمہ زہرا ہی ہیں۔ اور پھر ہے کہ درۃ البیضاء، وہ چمکدار موتی جو روشن ہے، جو پرنور ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دانیہ، شہزادی کونین کا ایک لقب ہے دانیہ، یعنی جو سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک بی بی ہے وہ دانیہ ہے۔ پھر فرمایا درۃ النورا، نور کو پھیلانے والا موتی۔ اور پھر فرمایا کہ راحت رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ کی روح کو راحت اور سکون دینے والے۔ اور پھر شہزادی کونین ملکہ عالمین کے لیے ہی حدیث معصوم ہے کہ فاطمہ زہرا جس کی کفیل ہوتی ہیں پروردگار عالم اس کا کفیل ہوتا ہے۔ اور پھر شہزادی کونین کا ایک لقب کہ جس میں ان کو کہا کہ وہ مرج البحرین یلتقیان ہیں، جب علم و نور کے بحر ملتے ہیں۔ کلام پاک کا سورہ رحمان، جس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت کے بعد الرحمن سے ہوتا ہے، یعنی پروردگار عالم کی رحمت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جو ہے وہ اس سورے میں ہے، جس میں علم و نور کے بحر ملتے ہیں۔ اور اسی سورے کی نسبت سے اگر میں اپنے عنوان کو آگے لے کر چلوں اور سلسلے کو ملاؤں تو آپ کے سامنے میں پیش کروں گی کہ احمد حمدانی روایت کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام سے
کیا روایت فرماتے ہیں کہ ایک بار میرے جد بزرگوار میری جدہ جناب ام سلمہ علیہ السلام کے مکان میں تشریف فرماتے، اس وقت پروردگار عالم کی طرف سے ایک ایسا فرشتہ نازل ہوا کہ جس کے 20 سر تھے، اور 20 سروں میں ہزاروں دہن اور زبانیں تھیں، اور وہ ہر زبان سے پروردگار عالم کی تسبیح و تقدیس پڑھ رہا تھا، اور اس کی تسبیح الہی پڑھنے کی وجہ سے ساتوں آسمان اور تمام ماحول جو تھا وہ خوشبودار تھا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل، آج تم کیسی صورت میں نازل ہوئے؟ تو فرشتے نے جواباً رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پیش کیا اور فرمایا کہ بعد تحفہ درود و سلام میں پروردگار عالم کے حضور سے آپ کے پاس یہ پیغام لے کر نازل ہوا ہوں کہ میں جبریل نہیں ہوں بلکہ میرا نام سرسائیل ہے، اور میں حکم پروردگار عالم سے آپ کے پاس یہ پیغام لے کر آیا ہوں کہ یتزوجن النور من النور، کہ نور کا پیوند بس نور ہی ہوگا۔ یتزوج النور من النور، یعنی نور کا پیوند نور ہی ہوگا۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ سرسائیل یہ بتائیے کہ نور کا پیوند نور سے ہی ہوگا، اس سے کیا مراد ہے، اس نور سے کیا مراد ہے؟ تو سرسائیل نے کہا کہ اس نور سے مراد جو ہے وہ نور زہرا سلام اللہ علیہا ہے، جس کا پیوند بحکم پروردگار عالم علی ابن ابی طالب کے نور سے ہوگا، اور آپ دونوں ہستیوں کا عقد جو ہے وہ اس دنیا میں پڑھا جائے گا۔ یہ حکم پروردگار عالم میں آپ کے لیے لے کر نازل ہوا ہوں، اور اسی حکم کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 مقرب فرشتوں کی موجودگی میں شہزادی کونین اور ملکہ عالمین کا عقد مولائے کائنات کے ساتھ پڑھوایا، اور اسی فرشتے کی پشت پر لکھا ہوا تھا کہ حضرت علی ابن ابی طالب جو ہیں وہ حجت اللہ ہیں اور حجت خدا قائم ہے، اور حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرسائیل سے دریافت کیا کہ یہ تمہاری پشت پر جو علی کی ولایت کے معاملے میں، حجت کے معاملے میں لکھا ہے، یہ تحریر، یہ عبارت کب سے موجود ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ میری خلقت سے، یہ عرش کی خلقت سے، دنیا کی خلقت سے 12,000 برس پہلے سے لکھی ہوئی ہے۔ یہ تحریر کے علی کی حجت جو ہے وہ زمانے پر قائم ہے۔ اب اسی طرح شہزادی کونین اور مولائے کائنات کے عقد کے پیغامات جو ہیں اس کی بہت ساری روایات ہیں کہ ایک بار مسجد نبوی میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ موجود تھے، اور مدینے والوں نے شہزادی کونین کے ساتھ نسبت کا ایک پیغام لے کر آئے، تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ زہرا کا معاملہ پروردگار عالم نے عرش پر رکھا ہے اور اپنے پاس اس فیصلے کو رکھا ہے۔ پروردگار عالم جب اور جس سے چاہے گا اسی سے زہرا کا عقد جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اسی طرح پروردگار عالم نے بھی عرش پر شہزادی کونین کے عقد کی ایک محفل کو سجایا، جس میں نوری ممبر ہیں، اور ہر ایک فرشتہ اور جنت کی حور جو ہے وہ لباس فاخرہ کو پہن کر، جنت کے حلے پہن کر اور زیورات سے مرصع اور نور کی قندیلوں کو روشن کیا گیا، اور پہلا خطبہ عقد جو ہے وہ راحیل فرشتے نے عرش پر پڑھا، اور دوسرا خطبہ عقد جو ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرش پر خطاب کیا۔ مولائے کائنات اور شہزادی کونین کے عقد کا خطبہ عرش پر پڑھا گیا، اور اس کے نتیجے میں اس عقد کے ہوتے ہوئے عرش کی مخلوق کو یہ حکم تھا کہ وہ جو طوبہ کا درخت ہے اس کو ہلائیں، اور اس کے ہلنے پر جو جواہرات لٹائے گئے، جس میں یاقوت، زمرد، موتی اور بیش بہا قیمتی جواہرات تھے، اس کو عرش کی مخلوق کو تقسیم کیا گیا اس عقد کی خوشی میں۔ عرش پر بھی شہزادی کونین کے عقد کی محفل سجائی گئی، اور مدینے میں بھی یہ محفل سجائی گئی، جس میں
مختصراً اگر میں آپ کے سامنے بس ایک پیش کروں کہ جہاں شہزادی کونین ملکہ عالمین کے حق مہر میں پوری کائنات میں موجود جتنا بھی نعمات ہیں اور پانی ہے وہ سب شہزادی کونین کا حق مہر ہے. اور جب یہ سارے معاملات طے پا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جو جہیز دیا اس کی تفصیل تو الگ سے ہے، جس پر بہت سے مرثیے بھی کہے گئے اور بہت تفصیلات پیش کی گئیں. ان میں جس میں ایک اونی پردہ ہے، ایک چمڑے سے بنا ہوا برتن ہے، ایک تانبے کا بادیہ ہے، ایک لکڑی کا بادیہ ہے، 2 کوزے ہیں جن میں پانی کو تناول کیا جاتا ہے یا کھانا اور پانی کھایا جاتا ہے. اسی طرح اس میں 2 چٹائیاں ہیں، بستر ہیں، 4 تکیے ہیں ملکہ عالمین کے گھر میں جو ان کا جہیز ہے، ایک چکی ہے اور پانی کو بھرنے والی مشک ہے. میں قربان جاؤں اس جہیز کے اوپر. اسی جہیز میں ملکہ عالمین کے ایک قمیض بھی ہے جو جناب خدیجۃ الکبریٰ کا قمیض شہزادی کونین نے اپنی عقد کی شب پہنا، اور ایک گلوبند، وہ گلوبند جو 7 درے شہوار موتیوں سے بنا ہوا تھا، وہ گلوبند بھی ملکہ عالمین کو اپنی والدہ گرامی کی طرف سے عطا ہوا. اور جناب ام سلمہ نے وہ گلوبند شہزادی کونین کو عقد کی شب پہنایا. وہ قمیض جو جناب خدیجۃ الکبریٰ کی شہزادی کونین ملکہ عالمین کو عقد کی شب پہنائی گئی، وہ تو صبح اٹھتے ہی بی بی نے خیرات کر دی، سخاوت کر دی، لیکن وہ گلوبند جو ماں کی طرف سے عطا ہوا تھا وہ شہزادی کونین کے پاس ہی رہا. اب میں آپ کو بتا دوں اس گلوبند کے معاملے میں میرے نیس نے اس کو پورا ایک مرثیہ جو ہے وہ تحریر فرمایا ہے، جو واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ ہے اس کو میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی کہ وہ ایک ایسا 7 موتیوں سے بنا ہوا گلوبند تھا جن موتیوں کو درِ شہوار کہا جاتا ہے. اب درِ شہوار کس موتی کو کہتے ہیں؟ یہ وہ موتی ہوتا ہے کہ جب آسمان سے ابر رحمت برس رہا ہوتا ہے تو پانی میں، سمندروں میں، تہوں میں پڑی ہوئی سیپ میں جب وہ ابر رحمت داخل ہوتا ہے تو پروردگار عالم کی قدرت سے وہ پانی جو ہے وہ 14 موتیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور ان 14 موتیوں کی قطار میں جو سب سے اوپر شاہ موتی کہلاتا ہے وہ موتی گوہر درِ شہوار کہلاتا ہے، یعنی شاہ موتی کہلاتا ہے. وہ موتی اگر اس دنیا میں کسی کے پاس 10 جمع ہو جائیں تو کوئی ان کی قیمت اس دنیا میں دے نہیں سکتا. انہی 7 قیمتی درِ شہوار سے، موتیوں سے، سچے موتیوں سے، شاہ موتیوں سے بنا ہوا گلوبند شہزادی کونین کو ان کی والدہ گرامی کی طرف سے عطا ہوا. اور وہ گلوبند فاطمہ زہرا حیران پہنے ہی رکھتی تھیں. اور پھر وہ واقعہ کہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر دوں تھوڑا سا مختصر، کہ ایک بار مسجد نبوی میں ایک سوالی آیا اور اس سوالی نے سوال کیا کہ میں بے سوار ہوں، میرے پاس سواری نہیں ہے، میں بے لباس ہوں اور میں بے غذا ہوں، کون ہے جو میرے اس سوال کو پورا کرے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھری ہوئی مسجد نبوی میں سوال کیا کہ آج جو اس سوالی کی ضرورت کو پورا کر دے گا میں اس کو اس کی جنت کا ذمہ دار ہوا، یعنی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. اب بھری ہوئی مسجد نبوی میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا، کسی نے بھی نہیں کہا کہ ہم اس کا سوال پورا کر دیں. تو ان میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب عمار یاسر سے کہا کہ تم اس سوالی کو در زہرا پر لے جاؤ. اور جیسے ہی عمار یاسر در شہزادی کونین پر پہنچے تو بی بی نے اپنا وہ گلوبند اتار کر اس سوالی کو عطا کر دیا، دے دیا. اور جیسے ہی جناب عمار یاسر اور وہ سوالی مدینے کے بازار میں گئے اور وہ گلو بند کی قیمت کو لینے کی کوشش کی کہ کوئی جوہری اس کو ہم سے خرید لے اور اس کی قیمت ہمیں دے دے، تو کسی کے پاس بھی اتنا مال نہیں تھا کہ کوئی اس نایاب گوہر درِ شہوار سے بنا ہوا گلو بند خرید سکتا. جان نے کہاں سے انتظام کیا، جناب عمار نے اس بے سوار کو سواری دلوائی، لباس دلوایا اور اناج دلوا کر رخصت کیا. اور وہ شہزادی کونین کا گلو بند ایک خوشبودار معطر رومال میں رکھ کر اپنے غلام کو دیا کہ سہم جا چلا جا اور ملکہ عالمین کو یہ گلو بند واپس کر دے.
اب جب وہ غلام ملکہ عالمین کے گھر آیا پہنچا اور وہ گلوبند ملکہ عالمین کو واپس کیا تو شہزادی کونین نے گلوبند کو تو وصول کیا ہی کیا، اس غلام کو آزاد کر دیا۔ اب وہ غلام جو ہے وہ حیرانی کے عالم میں مدینے کی گلیوں میں قصیدہ پڑھتا ہوا چلا کہ کیا معجز نما گلوبند ہے جس نے بے سوار کو سواری، بے غذا کو غذا، بے لباس کو لباس دیا، اور عمار یاسر کو رسول اللہ کے ساتھ جنت میں بڑا مقام مل گیا، اور میں جو ہوں وہ آج سے آزاد ہوں، اور گلوبند تو اپنی مالکہ کے پاس واپس پہنچ گیا۔ یہ کیسا معجز نما گلوبند ہے، یہ کیسا معجز نما گلوبند ہے۔ دیکھیے تاریخ میں تو نہیں ملتا کہ اگر کوئی چیز ملکہ عالمین کے گھر سے سخاوت کر دی گئی ہو اور وہ واپس گھر آئی ہو، ایسا تو نہیں ہے۔ تو یہ گلوبند کیوں واپس آیا؟ یہ گلوبند اس لیے واپس آیا کیونکہ آج امام حسن و حسین نے پہلی بار تختی لکھی تھی، اور تختی لکھ کر وہ ماں کے پاس آئے اور کہا اماں یہ تو بتائیے کہ کس نے اچھی تختی لکھی ہے۔ تو شہزادی کونین نے اپنے گلوبند کو توڑ دیا اور کہا کہ تم دانے اکٹھے کر لو، جس نے جتنے موتی اکٹھے کیے اس نے ہی بہتر لکھا ہے۔ تو 3 موتی حسن مجتبیٰ کے حصے میں آئے اور 3 موتی ہی امام حسین نے اٹھائے، اور جو 7واں موتی تھا اس کو بحکم پروردگار عالم جبریل امین نے برابر کے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اپنے پر کے ذریعے سے۔ 3.5 موتی حسن مجتبیٰ اور 3.5 موتی امام حسین کو ملے، اور دوبارہ ان موتیوں کو اکٹھا کر کے گلوبند بنایا گیا، اور وہ جو 2 آدھے موتی تھے وہ شہزادی سکینہ بنت الحسین کے گوہر میں پڑے تھے، گویا بی بی کی بالیاں جو تھیں وہ ان کی دادی کی طرف سے ان کو ملی تھیں۔ بہرحال میں آگے عنوان کو لے کر چلوں۔ دیکھیے اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ملکہ عالمین شہزادی کونین وہ ہستی ہیں کہ جو جانتی ہیں کہ میرے بچے اگر گہوارے میں بھی ہوں تو لوح محفوظ کا ملاحظہ کرتے ہیں۔ پھر بھی آپ نے اپنے بچوں کو لکھنا اور پڑھنا بھی سکھایا، آپ نے ان کی کفالت بھی کی، اپنے گھر کا سارا کام کاج بھی کرتی تھیں، اپنے بچوں اور شوہر کے لیے غذا کا انتظام کرنا، ان کے لباس کو دھو کر صاف ستھرا کرنا، اپنے گھر کو صاف کرنا، چکی چلانا، پانی بھرنا، اور تمام کام کاج جو ہیں وہ آپ اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی تھیں۔ اس کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ملکہ عالمین ہیں جو اپنے تمام دینی اور دنیاوی فرائض جو ہیں وہ انجام دیتی تھیں، اور کبھی بھی پروردگار عالم کی تسبیح و تقدیس سے کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جو ایسے گزر جائے کہ آپ غافل ہوئی ہوں۔ حتیٰ کہ اتنا کام کاج آپ نے کیا اپنے گھر کا کہ آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے اور لہو بہنے لگتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو تسبیحات الہی اور ذکر الہی کرنے کی تعلیم فرمائی کہ جب بستر پہ جایا کرو تو یہ تسبیح کرو، اور ہر نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھا کرو۔ یہ وہ رسول ہے کہ اگر جنت سے کوئی طبق خوان، کوئی میوہ جات سے بھرا ہوا طبق بھی آپ کے پاس لایا گیا اور آپ مع مولا کائنات شہزادی کونین اور بچوں کے لیے ان میووں کو تناول فرماتے تھے، تو اس طبق میں موجود جو میوہ جات ہیں وہ بھی پروردگار عالم کی تسبیح و تقدیس بجا لاتے تھے۔ جنت کی ہر مخلوق، ہر نعمت جو ہے وہ پروردگار عالم کی تسبیح و تقدیس پڑھتی ہے۔ اب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ زہرا کو گھر کا کام کاج کرتے ہوئے دیکھا، حتیٰ کہ آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے، آپ کے ہاتھ زخمی ہو جاتے، تو میں نے بی بی سے فرمایا کہ آپ اپنے بابا کے حضور تشریف لے جائیں اور ان سے کوئی کنیز طلب فرمائیں۔ اور شہزادی کونین رسول اللہ کی خدمت میں پہنچیں تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو رسول اللہ کو گھیرے ہوئے بیٹھے ہیں، اور آپ واپس اپنے گھر تشریف لے آئیں اپنے بابا سے کچھ کہے بغیر۔ جب رسالت مآب کو فراغت پائی آپ نے تو آپ بی بی کے گھر تشریف لائے، اور رسول اللہ نے کہا زہرا آپ کچھ کہنا چاہتی تھی اور کچھ کہے بغیر ہی آ گئیں۔ تو شہزادی کونین شرم کے مارے، حیا کے مارے اپنے بابا سے کچھ نہ کہہ سکیں، تو مولا کائنات نے فرمایا کہ زہرا کو
اپنا تمام کام خود کرنا پڑتا ہے، ظرف وغیرہ دھوتی ہیں، کنویں سے پانی بھرتی ہیں، جاروب کشی کرتی ہیں، چکی چلاتی ہیں، زہرا بہت سختیاں اٹھاتی ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ اپنے بابا جان سے ایک خدمت گزار کا سوال کرو۔ اب رسول اللہ نے فرمایا کہ اے میری بیٹی، میری نور نظر، میں تمہیں ایک ایسی چیز عطا کرتا ہوں کہ جو اس دنیا کے خادم سے کہیں زیادہ قدر میں زیادہ ہے اور پروردگار عالم کی محبوب شدہ عبادت ہے۔ بی بی نے کہا بابا مجھے جلد تعلیم فرما دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہزادی کونین کو وہ تسبیح عطا فرمائی جو تسبیح خواب کے نام سے بھی مشہور ہے، اور فرمایا کہ عبادت الہی میں کوئی بھی عبادت اس تسبیح سے افضل نہیں ہے۔ یہ جو تسبیح میں نے زہرا آپ کو تعلیم فرمائی ہے۔ اب یہ کون سی تسبیح ہے؟ یہ وہی تسبیح ہے کہ جب پروردگار عالم کے حکم سے ایک ستارے نے عرش کو چھوڑا اور مدینے والوں کو یہ دکھانا مقصود تھا کہ زہرا کا کفو اور ہمسر سوا علی کے کوئی نہیں ہے، اور اگر علی نہ ہوتے تو کوئی زہرا کا کفو ہوتا ہی نہ، اور اسی اعلان کو کرنے کے لیے عرش سے زہرا ستارہ چلا۔ جب ستارے نے عرش کو چھوڑا تو شہزادی کونین نے پڑھا اللہ اکبر۔ 33 مرتبہ اللہ اکبر کامل ہوا تھا کہ ستارہ مدینے کے ہر گھر کی چھت سے ہوتا ہوا مولائے کائنات کے گھر کی چھت پر پہنچا، اور پھر ستارے نے اس چھت پر پہنچ کر ایک عجیب انداز کو اپنایا کہ ستارے نے علی کے گھر کی چھت کا طواف کرنا شروع کیا، اور شہزادی کونین کی تسبیح تھی الحمدللہ۔ 33 مرتبہ جب آپ نے اس تسبیح کو کامل کیا اور ستارے نے اپنے طواف کو کامل کیا، تو اب یہ انتخاب ہو چکا تھا کہ زہرا کا معاملہ، زہرا کا ہاتھ جو ہے وہ علی کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہ پروردگار عالم کا فیصلہ ہے، یہ حکم الہی سے ہوا ہے۔ اب ستارہ واپس ہوا، جب وہ آسمان کی جانب واپس جا رہا تھا تو شہزادی کونین کی زبان پر جو تسبیح الہی تھی وہ تھی سبحان اللہ۔ آپ نے 33 مرتبہ ہی سبحان اللہ کہا، اور ستارہ واپس آسمان پر جا کر جگمگانے لگا، اور یہ وہ ستارہ ہے کہ اربوں کھربوں ستاروں میں سب سے نمایاں مقام ہے، یہ سب سے زیادہ چمکدار ہے۔ یہ زہرا ستارہ لوگ کہتے ہیں کہ مقدر کا ستارہ ہے، جس کا زہرا جس کے پاس ہے وہ مقدر والا ہے۔ لوگ کرتے ہیں ستاروں کی پرستش، لیکن در پہ حیدر کے غلامی کو ستارہ اترا۔ شہزادی کونین کے مقدر تھا کہ جس سے منسوب ہو کر ستارے کا مقدر چمک گیا، اس کے مقدر کے کیا کہنا ہے۔ تو یہ وہی تسبیح ہے کہ جو ملکہ عالمین جس تسبیح کو تلاوت فرماتی تھی، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہماری جدہ کی تسبیح ہمیں 1000 رکعت نماز سے بھی زیادہ عزیز ہے، اور یہ افضل ترین عبادت ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہی فرمایا کہ ہم اپنے بچوں کو اپنی جدہ کی تسبیح تعلیم کرتے ہیں، نماز کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، جتنا حکم نماز پڑھنے کا دیتے ہیں اسی طرح اس تسبیح کو پڑھنے کا حکم دیتے ہیں۔ یہ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، اور اسی طرح علامہ ہلی نے بھی فرمایا کہ تسبیح فاطمہ زہرا جو ہے یہ سب سے معتبر عمل ہے جس پر شیعہ عمل کرتے ہیں۔ اور ابو بصیر کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق نے ارشاد فرمایا کہ تسبیح حضرت فاطمہ زہرا تکبیر سے شروع ہوتی ہے، اور تمہید سے یعنی اللہ کی حمد بجا لاتے ہوئے سبحان اللہ پر یہ تسبیح کامل ہو جاتی ہے۔ اور ابراہیم بن محمد ثقفی سے روایت ہے کہ وہ پہلی تسبیح جو فاطمہ زہرا کیا کرتی تھیں وہ اونی دھاگے سے بنی ہوئی تھی، جس اونی دھاگے کو گٹھان لگا کر تسبیح کے دانے بنائے گئے تھے، اس پر فاطمہ زہرا جو ہے وہ تسبیح کیا کرتی تھیں۔ اور دوسری تسبیح جو ہے وہ جناب حمزہ کی قبر کی مٹی کو لا کر بنائی گئی تھی،
اور مسلمان اسی خاک کی تسبیح کے اوپر تسبیح الہی کو پڑھا کرتے تھے. اور پھر بعد شہادت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام آپ کی مرقد کی پاک مٹی جو خاک شفا ہے اس کو لا کر تسبیح بنائی گئی اور سجدگاہ بنائی گئی، جس کو شیعہ مومنین جو ہیں وہ تسبیح و تقدیس پڑھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور جب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کسی نے پوچھا کہ مولا مرقد جناب حمزہ سے بنائی گئی تسبیح جو ہے وہ افضل ہے یا امام حسین علیہ السلام کی قبر کی لائی گئی مٹی سے بنائی گئی تسبیح افضل ہے، تو امام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ جس شخص کے ہاتھ میں وہ تسبیح ہے جو قبر امام حسین علیہ السلام کی مٹی سے بنائی گئی ہے، اس تسبیح کی یہ خاصیت ہے کہ وہ خود بخود ذکر الہی کرتی ہے. یعنی جس کے ہاتھ میں وہ تسبیح ہوتی ہے وہ شخص چاہے کوئی کلمہ نہ بھی پڑھ رہا ہو، خاک شفا کی تسبیح جو ہے وہ خود ذکر الہی کرتی ہے. مبارک تسبیح ہے جس پر پڑھنے کا تو اتنا ثواب ہے کہ اگر ہم کوئی بھی دعا یا درود کی آیت یا تبرع یا کسی بھی آیت کو ایک مرتبہ اگر ہم پڑھتے ہیں تو وہ 10 مرتبہ شمار ہوتا ہے. یہ جو خاک شفا کی تسبیح ہے یہ خود ذکر الہی کرتی ہے. اور پھر جس ہاتھ میں خاک شفا کی تسبیح ہوتی ہے، امام نے فرمایا جس ہاتھ میں خاک شفا کی تسبیح ہوتی ہے، حور العین جنت سے اس شخص کی طرف اس طرح دیکھتی ہیں کہ جیسے عالمین کا سب سے زیادہ دولت اور ثروت رکھنے والا یہ شخص ہے جس کے پاس خاک شفا کی تسبیح ہوتی ہے. کیوں کہ حور اور ملائکہ کی پسندیدہ خوشبو ہے خاک شفا، وہ سب سے زیادہ اس کو پسند کرتے ہیں. تسبیح و تقدیس کے عنوان میں آپ کو اجابت دعا کا وقت بھی بتاؤں گی کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آباء و اجداد سے سنا کہ ان کی جدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ میرے بابا نے مجھے اجابت دعا کا وقت جو ہے وہ بھی بتا دیا تھا. بی بی فرماتی ہیں کہ میرے بابا سے میں نے سنا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ روز جمعہ ایک ساعت ایسی آتی ہے کہ جب کوئی سوالی بارگاہ الہی میں سوال کرتا ہے، کوئی دعا کرتا ہے، تو اس وقت میں اس بندے پر خیر اور خوبی کی نظر جو ہے وہ پروردگار عالم نازل فرماتا ہے اور اس کے کسی سوال کو رد نہیں کرتا اور اس کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے. شہزادی کونین نے فرمایا کہ میں نے اپنے بابا سے دریافت کیا کہ بابا وہ گھڑی کون سی ہے؟ تو میرے بابا نے فرمایا کہ غروب آفتاب کا وقت، جب سورج پوری طرح نہ غروب ہوا ہو اور نہ طلوع ہو، یعنی آسمان پر ابھی سورج کی سرخی جو ہے وہ موجود ہو. یہ وہ وقت ہوتا ہے جب 2 وقت مل رہے ہوتے ہیں. روز جمعہ اگر اس وقت دعا کی جائے تو بارگاہ الہی میں خیر اور خوبی کے ساتھ قبول و منظور ہوتی ہے. وہ ہستیاں ہیں کہ جو باعث کرم ہی کرم ہیں، رحمت ہی رحمت ہیں. میں نے آج کی مجلس کے وسیلے سے آپ تک شہزادی کونین ملکہ عالمین کی تسبیح اور تقدیس بیان کی. یہ وہ تسبیح ہے جو زہرا بی بی کی تسبیح ہے، قرب الہی کا وسیلہ ہے. اور ایک تسبیح اور ہے جو فاطمہ زہرا کے بچے ہیں، جس میں وہ ہستیاں ہیں کہ جو پروردگار عالم تک پہنچنے کا وسیلہ ہیں، جن کے وجود رب کی پہچان کرواتے ہیں، مگر امت کے ظلم و ستم سے وہ دانے بکھر گئے. اور فاطمہ زہرا کی تسبیح کے دانے کوئی مشہد میں، کوئی کاظمین میں، کوئی کربلا، کوئی سامرا، نجف اشرف، دمشق، اور کوئی کہیں، کوئی قم میں، کہاں کہاں فاطمہ زہرا کی تسبیح کے دانے جو ہیں وہ بکھر گئے. بعد رسول شہزادی کونین غمزدہ رہتی، رنجیدہ رہتی. ہر دن
ایک نیا مصائب، ایک نیا کرب ہوتا جس نے زہرا کے گرد ہجوم کیا ہوتا۔ آپ آہ بھی کرتی، اپنے بابا کو یاد بھی کرتی اور نوحہ کنا بھی ہوتی۔ جہاں سے میں نے مصائب کو چھوڑا تھا وہیں سے متصل ہوتے ہوئے جناب عباس بن عبد المطلب مسجد نبی میں تشریف لے گئے اور مولا کائنات سے کہا کہ میں ابھی زہرا کی عیادت سے واپس آ رہا ہوں اور زہرا نہایت کرب میں ہیں، ان کی حالت اچھی نہیں ہے، اور انہوں نے مجھ سے فرمایا ہے کہ اے چچا جان، میں جلد اپنے بابا سے ملوں گی۔ میرے بابا نے مجھے آ کر بتایا ہے کہ زہرا تم جلد مجھ سے ملو گی۔ علی آپ گھر جائیے، زہرا کو آپ کی ضرورت ہے۔ مولا کائنات گھر تشریف لائے اور شہزادی کونین جو بار بار مولا کائنات سے اپنے بابا کا لباس طلب فرماتی تھیں اور اپنے چہرے پہ ڈال لیتی تھیں، اتنا گریا کرتی تھیں کہ لگتا تھا کہ زہرا گزر جائیں گی۔ مولا کائنات نے آخر میں وہ لباس جو ہے وہ صندوق میں چھپا دیا تھا تاکہ بی بی اپنے بابا کی خوشبو کو نہ پا سکیں، اتنی زیادہ کرب کو نہ محسوس کریں، کیونکہ جب وہ اپنے بابا کی خوشبو کو پاتی تھیں تو ان کا گریا بڑھ جاتا تھا۔ اب جب مولا کائنات گھر تشریف لائے تو آپ نے شہزادی کونین کا سر اپنے زانوں پہ رکھا اور جو لوگ گھر میں موجود تھے ارد گرد ان سے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، اور بی بی نے آنکھوں سے شہزادی کونین کے آنسو بہنے لگے، اور آپ نے مولا کائنات سے فرمایا کہ یا علی، آپ نے کبھی میرے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کی، کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں ہمیشہ آپ سے راضی ہوں اور راضی رہوں گی۔ اور کچھ گفتگو جو ہے وہ مولا کائنات اور شہزادی کونین کے درمیان ہوئی کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ آپ حق شناس ہیں، آپ طاہرہ ہیں، آپ مطہرہ ہیں، اطاعت پروردگار عالم میں کوئی آپ کا ثانی نہیں ہے۔ دونوں میں گفتگو ہوئی، اور جب بی بی گریا کرتی تھیں تو مولا کائنات آپ کے سر اقدس کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیتے تھے۔ شہزادی کونین نے کچھ وصیتیں اپنی اولاد سے متعلق مولا کائنات سے کہیں کہ یا علی، میرے بچے میرے بعد یتیم ہو جائیں گے، ان کے ساتھ شفقت سے پیش آئیے گا، میرے بعد امامہ سے عقد کیجیے گا، کیونکہ امامہ میرے بچوں کو بہت چاہتی ہے۔ بچوں سے وصیتیں، بچوں سے متعلق باتیں کی۔ جہاں یہ تمام گفتگو ہو رہی تھی وہیں شہزادی کونین نے جناب فضہ سے کہا کہ فضہ وہ مرتبان تو لانا جس میں سونے کا ورق رکھا ہے۔ مولا کائنات نے پوچھا کہ یہ ورق کیسا ہے زہرا؟ تو بی بی نے فرمایا علی، مجھے جبریل نے بتایا ہے اور اسما بنت امیس خصمیہ کو میں نے یہ بتا دیا ہے کہ کس طرح میرا تابوت تیار کیا جائے گا، کس طرح آپ مجھے غسل و کفن دیں گے، اور جب مجھے غسل و کفن دے دیجیے گا اور جب قبر میں اتاریے گا تو یہ سونے کا ورق میری پیشانی پر رکھ دیجیے گا۔ اب مولا کائنات نے پوچھا کہ یہ ورق کیسا ہے؟ تو بی بی نے فرمایا کہ جب آپ سے میری نسبت طے پا رہی تھی تو جبریل امین عرش سے نازل ہوئے اور یہ پیغام لے کر آئے کہ جو کچھ عالمین میں نعمات ہیں اور پانی ہے جتنا بھی، وہ سب حق مہر فاطمہ زہرا ہے۔ بی بی فرماتی میں خاموش رہی۔ دوبارہ جبریل عرش پر گئے اور پروردگار عالم کا یہ پیغام لے کر آئے کہ زہرا اپنے شیعوں کی شفاعت کا حق رکھتی ہیں، زہرا اپنے شیعوں کی شفاعت خود فرمائیں گی۔ یا علی، یہ سن کر میں خوش ہو گئی اور میں نے کہا کہ اگر بابا یہ لکھی ہوئی تحریر مل جائے تو جبریل واپس عرش پر گئے اور جنت سے یہ سونے کا ورق جس پر لکھا تھا کہ زہرا اپنے شیعوں کی شفاعت خود فرمائیں گی، بی بی نے فرمایا جب مجھے غسل و کفن کے بعد قبر میں لٹائیے گا اس وقت یہ ورق علی میری پیشانی پر رکھ دیجیے گا۔ اور فرمایا بی بی نے کہ اے ابو الحسن، میرے بعد
میرے بعد آنے والے اس طرح نہیں. شہزادی کونین نے اپنے زخمی پہلو پر سے ہاتھ کو اٹھایا، اپنی پیشانی پر رکھا اور فرمایا، علی اے ابو الحسن، میرے بعد آنے والے شیعوں کو میرا سلام کہیے گا. ہم اس مجلس کے وسیلے سے کہتے ہیں، جواب سلام یا زہرا، بی بی آپ پر ہمارا سلام ہو. اور پھر اپنی وصیتوں میں بی بی نے وہ کرتے سپورٹ کیے جو کرتے جناب عباس کے لیے سیے تھے، وہ کرتا جو امام حسین علیہ السلام کے لیے سیا تھا. تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے بی بی زینب عالیہ کے سپورٹ کیا اور کہا کہ ابو الحسن، میرا بیٹا عباس جب وہ اس دنیا میں آئے تو اس کو میری طرف سے سلام کہیے گا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. بار الہ تو اس عبادت کو اس دعا کے ساتھ قبول و منظور فرما کہ ہمارا یہ قلیل سے آنسوں کا نذرانہ محمد و آل محمد کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جائے اور اس کے اجر میں ہمیں ذکر محمد و آل محمد کرنے کی توفیق عطا ہو. آمین یا رب العالمین. السلام علیک یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیک یا بنت افضل الانبیاء اللہ ورسولہ وملائکتہ. السلام علیک یا سیدۃ النساء العالمین. السلام علیک یا زوجۃ ولی اللہ. السلام علیک یا ام الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. السلام علیک ایتھا الصدیقۃ الشہیدۃ. السلام علیک ایتھا الراضیۃ المرضیہ. السلام علیک ایتھا الفاضلۃ الزکیۃ. السلام علیک ایتھا التقیۃ النقیۃ. السلام علیک ایتھا المحدثۃ العلیمۃ. السلام علیک ایتھا المغضوبۃ المظلومۃ. السلام علیک یا فاطمۃ الزہراء بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.